بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج کے ہم اس اسلامی جنگجو رہنماؤں کی معلوماتی ویڈیوز میں ہم طارق ابن زیاد کی سوانحیات بیان کر رہے ہیں، جو اسلامی تاریخ کی ایک لیجنڈری شخصیت ہے جو اپنی عسکری صلاحیتوں اور قیادت کے لیے مشہور ہے۔ ہم یہ بیان کریں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنائے جبلٹ کے پار مسلم فوج کی قیادت کی اور اسپین میں اسلامی حکومت کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ سرچ اس کی اسٹریٹجک ذہانت اور اس کی فتوحات کے بعد ہونے والے ثقافتی تبادلوں کو نمایاں کرتی ہے۔ تو دوستو، طارق بن زیاد ایک اموی کمانڈر تھا جس نے 711 اور 718 عیسوی میں وزیگوتھک ہسپانیہ، موجودہ اسپین اور پرتگال پر مسلمانوں کی فتح کا آغاز کیا۔ اس نے ایک فوج کی قیادت کی اور شمالی افریقہ کے ساحل سے ابنائے جبرال کو عبور کیا۔ اپنی فوجوں کو اس جنگ پر مضبوط کیا جسے آج جبرالٹ کی چٹان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو دوستو، طارق بن زیاد، جبلٹ نام عربی نام جبل طارق سے اسپانی ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب ہے طارق کا پہاڑ، جس کا نام ان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ طارق ابن زیاد 670 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ طارق ابن زیاد ایک بربر جو کہ ایک مسلمان عرب ماحول میں پلا پڑا الصدف قبیلے کا رکن تھا، جو اصل میں مراکش کے بلند اٹلس پہاڑوں میں ایک امازی قبیلہ تھا، جس نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ ذرائع طارق ابن زیاد جدید دور کے الجزائر کے شہر الولید تفنا میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 720 میں ہوئی، جسے اسپانوی تاریخ میں طارق الٹروٹو، تاریخ ایک آنکھ والا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بربر مسلمان اور اموی جنرل تھے۔ طارق ابن زیاد 711-718 عیسوی میں اسپانیہ، موجودہ اسپین اور پرتگال پر مسلمانوں کی فتح کا آغاز کیا اور جولائی 711 میں گواڈیلیٹ کی جنگ جنوبی آئیبیریا میں پانی کے ایک جسم کے قریب ہوئی، اس کی بھی اس نے رہنمائی کی۔ روایت کے مطابق طارق ابن زیاد اور اس کی فوجیں اسپین کے جنوبی ساحل پر پہنچی تو ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کی فوج میں سے کچھ اس طرح کی زبردست مشکلات کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ اپنی فوجوں کی حوصلہ افزائی اور پسپائی کے خیالات کو ختم کرنے کے لیے طارق نے اپنے جہازوں کو الگ آگ لگانے کا حکم جاری کیا۔ پرتگال کا بیشتر حصہ 8ویں صدی کے اوائل سے 500 سال سے زائد عرصے تک اسلامی حکمرانی کے تحت رہا، جب شمالی افریقی حملہ آوروں نے جرمن سلطنتوں کا تختہ الٹ دیا، جنہوں نے رومن سلطنت کے زوال کے بعد سے جزیرہ نما ایبرین میں اپنا تسلط جما رکھا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم فتح اسپین اور طارق ابن زیاد کا تاریخی مکالمہ کو بیان کریں گے، جو کہ انہوں نے اس وقت فرمایا تھا جب انہوں نے 711 میں سمندر کے راستے اسپین میں داخل ہونے کے بعد اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اپنی کشتیاں جلا کر جو خطاب کیا تھا اس میں کہا تھا، ہم اس کو کل انشاءاللہ تعالی پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔